آج ہم پڑھیں گے روزنامہ انقلاب کا اداریہ یعنی ایڈیٹوریل۔ آن لائن تعلیم کے چند روشن پہلو۔ کورونا اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول اور کالج بند رہے، اب بھی بند ہیں، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی دوران محکمہ تعلیم نے آن لائن ایجوکیشن کو فروغ دینے اور اس طرح طلباء کے تعلیمی نقصان سے نمٹنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات کہ اس کی وجہ سے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی، اس سے سب واقف ہیں۔ اولین لاک ڈاؤن سے اب تک کی صورتحال، تعلیمی معاملات اور آن لائن تدریس کی بابت لوگوں کی رائے معلوم کی جائے تو بڑی حد تک جو متفقہ رائے سامنے آئے گی، اس سے اگر آن لائن ایجوکیشن کی مخالفت نہیں تو اکتاہٹ ضرور ظاہر ہوگی۔ اس کی وجہ ہمارے ملک کی غربت، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون کا نہ ہونا، ایک گھر میں ایک سے زائد بچوں کا تعلیم سے وابستہ مگر اسمارٹ فون محض ایک ہونا اور نیٹ ورک کے مسائل ہیں۔ ویسے بنیادی اور ثانوی تعلیم کے تعلق سے ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ تعلیم روایتی انداز ہی کی ہونی چاہیے، جس میں طالب علم کتاب یا نصاب سے زیادہ اپنے معلم کی موجودگی اور سرپرستی سے سیکھتا ہے۔ البتہ اس کے بعد کی تعلیم آن لائن ہو سکتی ہے جب طالب علم باشعور ہو چکا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اب تک کا ہمارا آن لائن کا تجربہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ستائش کی جائے، مگر آن لائن سے کم حقہ آشنائی اور بڑی حد تک ہم آہنگی نے ہم پر اس کے کئی گوشے وا کر دیے ہیں۔ یہ طریقہ تعلیم ان طلباء کے لیے بہت اچھا ہے جو بڑی عمر کے ہیں یا جن کے لیے حصول تعلیم آسان نہیں۔ آن لائن تعلیم کے ذریعے وہ گھر بیٹھے یا کاروبار اور ملازمت کرتے ہوئے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ تو وقت مقررہ پر اسکول یا کالج جانا ہے، نہ ہی بیک وقت کئی گھنٹے فارغ کرنے ہیں۔ آن لائن تعلیم گھر بیٹھے آمد و رفت کے اخراجات سے محفوظ رہتے ہوئے اور زیادہ وقت گنوائے بغیر ممکن ہوتی ہے۔ یہ اس کا سب سے روشن پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں گیسٹ لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایسے لیکچرز طلباء میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کسی سبجیکٹ ایکسپرٹ سے ملنے، اس کے خیالات سے استفادہ کرنے اور ممکن ہوا تو اس کے رابطے میں رہنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اگر کوئی یونیورسٹی کسی گیسٹ لیکچر کا اہتمام کرے تو طلباء کو اس کے لیے وقت مقررہ پر کالج پہنچنا، آمد و رفت کا وقت صرف کرنا اور خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہی لیکچر آن لائن ہو تو کسی ضرورت کے تحت اپنے گاؤں جانے والا طالب علم گاؤں سے بھی اس لیکچر سے استفادہ کر سکتا ہے۔ آن لائن تعلیم کا تیسرا روشن پہلو یہ ہے کہ اس سلسلے کے تحت منعقد کی جانے والی کلاسز یا لیکچرز میں، جیسا کہ عرض کیا گیا، کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی کی سہولت ایک نعمت ہے جو روایتی طریقۂ درس میں نہیں ملتی۔ اس کا فائدہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے
کہ کسی آن لائن کورس میں وہ طلبہ بھی شریک ہوتے ہیں جو مختلف بلکہ دور دراز کے شہروں میں رہتے بستے ہیں۔ یہ کورس آن لائن نہ ہوتا تو کلاسز میں وہی طلبہ حاضر ہو پاتے جو اس شہر کے ہیں۔ یہ اور ایسے مثبت پہلوؤں کو نظر انداز رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو حکومت سے زیادہ آن لائن کورسز کی اجازت لینی چاہیے اور ان کا اعلان کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو کلاس میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے وہ بھی ان کورسز سے مستفید ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ دینی مدارس بھی اس جانب توجہ دیں۔